سنت، اس کے عوض تم مجھ سے جنت لے لو۔ وہ خوش عقیدہ تھا، اس نے یہ نہیں کہا، وہابی ہوتا تو کہتا حسین تم کیسے جنت دے سکتے ہو، جنت تو اللہ صاحب کی ہے، وہ تو جماعت میں جانے سے ہی مل سکتی ہے، تبلیغ کرنے سے، وہ 40 دن کے چلوں سے مل سکتی ہے، آپ کیسے جنت دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا سرکار اگر یہ بات ہے تو سودا سستا ہے، یہ 1 لاکھ روپے آپ کے ہوئے، مگر صرف میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا حضور جو آپ نے کہا ہے وہ لکھ کر دے دیجئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غلام کا آواز دی، کاغذ لاؤ، قلم لاؤ۔ کاغذ آیا، قلم آیا، آپ نے لکھا میں حسین ابن علی ان فلاں حاجی صاحب کو لکھ کر دے رہا ہوں، 1 لاکھ درہم میں نے ان سے لیا تاکہ مسکین اور غربا پہ میں خرچ کروں، اور اس کے عوض میں نے جنت کا یہ محل دے دیا، جنت کے اتنے محل دیے، جنت کے اتنے باغ دیے۔ اے میرے پروردگار، یہ حسین تیرے نبی کا نواسہ تجھ سے عرض کرتا ہے جب حاجی صاحب مرے تو تیرے نبی کے نواسے کے وعدے کے مطابق ان کو یہ چیزیں دے دی جائے۔ سبحان اللہ۔ تحریر ہو گئی، دستخط فرمائی، مہر بھی لگا دی۔ حاجی صاحب نے وہ پروانے کو لیا، اب جنت کا پروانہ تھا، کوئی معمولی پروانہ نہیں تھا، بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، گھر آئے، اپنے بیٹوں کو بلایا، 4 یا 5 بیٹے تھے، کہا بیٹا بچوں سنو، اتنی عظیم اتنی بڑی دعوت کرو کہ اہل عرب اس دعوت کو زندگی بھر یاد رکھے۔ ابا حضور کس بات کے لیے دعوت؟ آپ حج سے آئے اس لیے؟ کہا نہیں بیٹا حج سے آیا اس لیے نہیں، دعوت اس لیے ہے، 1 حج کرتا یقین نہ تھا کہ جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، 2 کرتا، 3 کرتا، اگر میرا پروردگار 1000 سال کی عمر دیتا اور 1000 حج کرتا تب بھی یقین نہ ہوتا کہ جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، لیکن میرے بچوں جنت کا میں پروانہ لے کر آیا ہوں، جنت کی ضمانت لے کر آیا ہوں، جنت کی گارنٹی لے کر آیا ہوں، آج اگر میں نے اپنی پوری دولت بھی لٹا دی تو یہ کم ہے۔ دعوت کی جائے، دعوت ہوئی، دوست آتے ہیں، بھائی حاجی صاحب کس سلسلے میں دعوت ہے؟ سب کو پروانہ دکھاتے ہیں، نواز رسول نے لکھ کر دیا ہے، بس اسی وجہ سے دعوت رکھی گئی ہے۔ لوگ مبارکباد دیتے کیونکہ سب سنی ہی سنی ہے، وہابیوں کا زمانہ ہی نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں کر رہا کہ یہ پروانے سے کیا ہونے والا ہے۔ ارے وہ تو اسماعیل دہلوی صاحب پیدا ہوں گے 1400 سال کے بعد، وہ کہیں گے محمد تو اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بچا سکتے تو حسین کیا جنت دلائیں گے؟ کوئی یہ نہیں کہہ رہا، سب گلے ملتے حاجی صاحب سے مبارکباد دیتے، کہتے حاجی صاحب آپ کی قسمت پر رشک آ رہا، کاش نواز رسول ہماری ساری دولت لے لے اور جنت عطا کر دے، یہ موقع آپ ہی کو ملا ہے، مبارک ہو۔ حاجی صاحب اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش کہ خوشی کے مارے تیسرے دن ہی ان کا انتقال ہو گیا، زیادہ دن نہیں رہ پائے۔ انتقال سے پہلے بچوں کو بلایا، کہا بیٹا اب میں جا رہا ہوں، میری وصیت سنو، مجھے کفن دینا، غسل دے کر کفن پہنانا، اور میرے کفن کے ساتھ یہ پروانہ بھی رکھ دینا، یہ سند بھی رکھ دینا، اور تم قبر پر آنا دوسرے دن، پھر دیکھنا کہ اللہ کی قدرت سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ گویا حاجی صاحب کو احساس ہو گیا تھا کہ ہونے والا کیا ہے، گویا انہیں بھی بتا دیا تھا کہ ہونے والا کیا ہے۔ بچوں نے ویسے ہی کیا، کفن میں کاغذ رکھ دیا گیا، دفن کر دیا گیا حاجی صاحب کو، اور جب دوسرے دن بچے پہنچے قبر پر تو دیکھا کہ وہ کاغذ جو کفن میں رکھا گیا تھا قبر کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ اس کے پیچھے کی طرف سنہری حرفوں سے ایک عبارت لکھی ہے جس سے روشنی کی کرنیں پھوٹتی ہے، اور عبارت یہ لکھی تھی کہ نبی کے نواسے حسین نے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے وعدہ پورا کر دیا، حاجی صاحب کو سارے محل دے دیے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان سیدنا امام حسین، فیضان سیدنا امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ وہ جماعت ہے جو چلتی زمین پر ہے سعود جنت کے کرتے ہیں۔ الا اخبرک عن ملوک الجنہ، اے میرے صحابیوں کیا میں جنت کے بادشاہوں کی تمہیں خبر نہ دوں؟ یہ ہے وہ جنت کے بادشاہ، اور ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ خوش نصیب ہے آپ کے حضور ملا جیون علیہ رحمت و رضوان کے سائے میں۔ اور یاد رکھیے میں نے واقعہ اس لیے جان بوجھ کے چھوڑا کہ اس نے حسین پاک کو اپنی دولت دی تھی، اس کے بعد جنت لی تھی نا، آج آپ نے بھی اپنی دولت کی کچھ قربانی کی ہے، اور انشاءاللہ اس طرح اللہ میں اور توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ نے بھی قربانی کی اپنی دولت کی، حضرت ملا احمد جیون علیہ رحمہ کے روضے کی تعمیر میں آپ نے بھی کچھ حصہ لیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں، بلکہ امید نہیں آپ سب کو یقین ہونا چاہیے کہ آج ان کے لیے آپ نے پیسہ دیا ہے، اللہ نے چاہا تو یہی کل آپ کی شفاعت کر کے جنت میں لے جاتے ہوئے نظر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اور آئیے اس کے لیے میں ایک حدیث پاک پیش کر دوں، بات لفظوں میں نہ رہے بلکہ حدیث کی ترجمانی کے ساتھ اس کو مزین کر دیا جائے۔
حضرت انس سے روایت ہے ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے اکثر من المعارف من الاولیاء، کہ لوگوں اکثر اولیاء سے تعلق قائم رکھو، اولیاء سے تعلق رہو، ان سے قرب میں رہو، اولیاء سے دوستی رکھو، اولیاء کے ساتھ رہا کرو، اولیاء کی صحبت اختیار کرو۔ ابھی معارف کے معنی بہت سارے ہوتے، ان کی جان پہچان رکھو، ان سے ان کی معرفت حاصل کرو۔ فَإِنَّ لِكُلِّ وَلِيٍّ شَفَاعَةً عِندَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم جس ولی سے بھی قریب رہو گے قیامت کے دن وہی ولی تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرتا ہوا نظر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس ولی سے تم قریب ہو جاؤ گے وہ ولی تمہیں بخشواتا نظر آئے گا۔ اس حدیث پاک کو امام دہلوی نے لکھا، مسند الفردوس کی ان کی حدیث کی کتاب کا نام جلد 1 صفحہ 81 ہے، حدیث نمبر 251 ہے۔ اب آئیے میں یہاں سے اب دوسرا ایک سیشن لینا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ولیوں کے مقام کے لیے چند حدیثیں ملاحظہ فرما لی، حدیثیں اور بھی پڑھی جا سکتی ہے کہ ان کے مقام بہت بلند و بالا ہے، لیکن میں نے جیسے کہ ابتدا میں عرض کیا تھا کہ آج ایک مہم چلائی جا رہی ہے، ایک تحریک کہ ساری حدیثوں کو نظر انداز کیا جائے، ان حدیثوں سے آنکھوں کو بند کر لیا گیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ نعوذ باللہ من ذالک جو جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء کو گالیاں بکتے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء کے مقام و مرتبے کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے میں ایک شخص کی کلپ دکھا رہا ہوں، آواز بڑھائیے بھائی لیپ ٹاپ کی اس کی، جس کا نام ہے مولوی معراج ربانی۔ ان کی شکل دیکھو تو لگتا نہیں ہے کہ جہنم کا ایندھن یہاں ہے، یہ مریں گے قبر میں ڈالا جائے گا، یہ سب ایندھن ہے جہنم کے، اور یقین سے میں کہتا ہوں کہ یہ ایندھن ایسا یہ قبر میں گیا اور اسپیڈ پوسٹ سے فوراً جہنم میں پہنچا دیا جائے گا، بیچ میں کوئی ان کا بریکنگ نہیں ہے۔ یہ مولوی معراج ربانی آپ کے یو پی کے فیض آباد کے، مگر جب بدعقیدگی بڑھی تو سعودیہ نے ہر ایسے بدعقیدوں کو خریدنے کا اہتمام کر رکھا ہے، ایسے غلاموں کے وہ سودے کرتا ہے کہ جو اس کی ہاں میں ہاں ملائے، ان کو خریدا اور ریالوں کی ٹکڑے ان کے سامنے ڈالے، آج کل سعودیہ میں وراجمان ہے فیض آباد کے، لیکن آج کل سعودیہ میں، اور وہ اب سعودیہ میں اس لیے بھی انہیں بھی پتا ہے یہاں آئیں گے لوگ چیر کے رکھ ڈالیں گے، مار ڈالیں گے مجھے، کیونکہ گستاخ بہت بڑے ہیں۔ دیکھیے کیا کہتا ہے یہ خبیث، ذرا سنیے۔ سنو سنو اور سنو مسلمانوں، سنو سنو، اسلام میں کوئی قطبیت نہیں ہے، یاد رکھو، اسلام میں کوئی قطب نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی وقت نہیں، نہ کوئی اوتاد، نہ کوئی نجیب، نہ کوئی نجمہ، نہ کوئی یقیہ، نہ بختیہ، کچھ نہیں، یہ سب یہود اور نصارہ کی ٹھگوسلے بازیاں ہیں۔ ڈرو مت، ڈرو مت، ڈرو گے ایسے بھی ذلیل ہو کے رہو گے، ایسے ہی ذلیل ہو کے رہو گے، کوئی قطبیت حقیقت نہیں ہے، سب جھوٹے کی نوکری ہے۔ اسلام میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت نازل کی ہے، اس شریعت میں کہیں قطب کا نام و نشان موجود ہے؟ فاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ ان ہی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ وہ نام ہے جس کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے دیے ہیں، اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل اتاری۔ ارے ہیمرنگ ختم کرو یار، یہ کیسا مائک چل رہا ہے تم نے؟ مائک صحیح نہیں ہے ان کا، کچھ آواز ہی نہیں سمجھ میں آئیں گی لوگوں کو، تو پھر کیا مطلب ہے کلپ دکھانے کا؟ ارتھنگ نہیں لگایا اس نے، ارتھنگ لگا دو بیٹا، کام یہ لوگ کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے، یہ بھی چیز نہیں معلوم ہوتا ہے۔ ایک کیبل دو، دوسرا مائک کا لاؤ، سیدھا سادہ مائک کا کیبل دو، ایک کچھ بھی آواز کلیئر نہیں ہے۔ بیٹا ارے یہ نہیں بھائی، یہ ایسی مائک والی دو۔
الٹا دے رہے آپ. اسلام میں کوئی قطبیت نہیں ہے. اسلام میں کوئی قطب نہیں, کوئی غوث نہیں, کوئی وقت نہیں, نہ کوئی اوتاد, نہ کوئی نجیب, نہ کوئی نجمہ, نہ کوئی یتیہ, نہ بھکتیہ, کچھ نہیں. یہ سب یہود اور نصارہ کی بھگوسلے بازیاں ہیں. ڈرو مت, ڈرو مت, ڈرو نہیں, ایسے بھی ذلیل ہو گئے, ایسے بھی ذلیل ہو گئے. کوئی قطبیت قطبیت نہیں ہے, سب جھوٹے کی نوع ہے. اسلام میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت نازل کی ہے, اس شریعت میں کہیں قطب کا نام و نشان موجود ہے؟ فاتو برہانکم ان کنتم صادقین, اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو. ان ہی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. یہ نام ہے جس کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے دیے ہیں, اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل اتاری. اسلام میں کوئی کتب کا نام و نشان نہیں ہے. یہ کتب ولایت کا ایک درجہ ہے, اور علماء فرماتے ہیں کہ ہر شہر کا ایک کتب ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ نظام چلتا ہے. اب یہ اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں, کس منہ سے بولتے ہیں؟ چلو پر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے لوگوں نے. وہ پانی بھی شرمندہ ہو جائے گا, یہ منوس مجھ میں کیوں گرا کر کے, یہ ایسی مخلوق ہے یار. اسلام میں کتب کا کوئی نام و نشان نہیں. چلو ایک لبو لہجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کتب کو نہیں مانتے تو آپ اس انداز میں بول سکتے, بات کر سکتے کہ بتاؤ بھائی کہاں کتب کا ذکر ہے یہ, لیکن بس زبانی دیکھو سب جوتے کی نوک پر, کتب فتوب سب جوتے کی نوک پر. تیرا جوتا اتنا مقدس ہے, تیری اوقات ہے, تیرے تو باپ کا بھی اوریجنل پتہ نہیں کون ہے تیرا باپ. اب انہوں نے نہیں پڑھا تو کیا حدیثوں میں نہیں ہے؟ پتہ چلا یہ جاہل ہے, ورنہ حدیثوں میں تو کتب کا ذکر ہے. آئیے میں کتاب دکھا رہا ہوں آپ کو. یہ حدیث کی کتاب مجمع الزوائد, یہ علامہ نور الدین ہیثمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے, حدیث کی کتاب ہے یہ, یاد رکھیے. اور یہ وہ حدیث کی کتاب ہے جس کو وہابی سارے مانتے. حضرت امام نور الدین ہیثمی مجمع الزوائد کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر اس کا 63 حدیث نمبر 16673 اس پہ نقل کرتے ہیں, فرماتے عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے عبادہ ابن صامت سے روایت ہے, صحابی رسول ہے عبادہ, ان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزل فی امتی ثلاثون. آقا نے کہا لوگوں میری امت میں ہر زمانے میں 30 لوگ ہوں گے. یہ 30 لوگ کون ہیں؟ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہی کتب ہے. میری امت میں ہر زمانے میں ہمیشہ 30 لوگ ہوں گے, بہم تقوم الارض, جو زمین کا نظام قائم رکھیں گے, سبحان اللہ سبحان اللہ, جن کی وجہ سے زمین کا نظام قائم رہے گا. وَبِهِمْ تُمْتَرُونَ وَبِهِمْ تَنْصَرُونَ, اور انہی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تم پر بارش برسائیں گا, اور انہی کے صدقے میں تمہیں دشمنوں پر مدد دی جائے گی. سبحان اللہ یہ حدیث بتا رہی. اور پھر آگے راوی کہتے ہیں اس کے وَقَالَ قَتَادَةُ إِنِّي أَرْجُو أَن يَكُونَ الْحَسَنُ مِنْهُمْ. حضرت قتادہ اس حدیث کے راویوں کہتے ہیں کہ میرا خیال اور گمان یہ ہے کہ ان 30 کتبوں میں سے حضرت امام حسن بصری بھی ایک کتب ہے. سبحان اللہ, وہ بھی اس زمانے کے ہمارے کتب ہے. اور امام ہیثمی نے اس حدیث کو لکھنے کے بعد کیا لکھا, ریڈ پین سے انڈر لائن کیا ہوا ہے, وہ لکھتے ہیں وَرِجَالُهُ رِجَالُ صَحِيحٌ. اس کے رجال, اس حدیث کے جتنے راوی ہیں سب صحیح حدیث کے راوی ہیں. سبحان اللہ, یہ حدیث ضعیف بھی نہیں ہے, غیر معتبر بھی نہیں ہے, صحیح حدیث ہے. اور پھر اسی حدیث کو امام طبرانی نے لکھا, امام بزار نے لکھا. اسی حدیث کو علامہ صاحبی نے, جن کو غیر مقلد اہل حدیث اور دیوبندی بہت مانتے, ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں,
علامہ ذہبی نے اعلام النبالہ جلد 4 صفحہ 574 پر لکھا، اور ابن کثیر نے بھی لکھا جو انہی کا مولانا ہے. ابن کثیر نے اپنی تفسیر قرآن جلد نمبر 1 صفحہ 304 پہ لکھا. یعنی اندازہ لگاؤ کہ ان کے گھر کا مولوی خود لکھ رہا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے. اور یہ چلے کہ کتب ابدال جوتے کی نوک پر ہے، کتب جوتے کی نوک پر ہے، معاذ اللہ. بتائیے جو بڑے بڑے اولیاء کو جوتے کی نوک پر رکھنے کی بات کرے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں. وہ جماعت مسلمان ہو سکتی ہے؟ نہیں. ارے یار آپ نے بولنا سیکھا ہے کہ نہیں؟ خاموش مت کیجیے یار. کوئی اچھی بات ہو تو سبحان اللہ بولے، بری بات ہو تو معاذ اللہ بولے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عوام بیدار ہے. نہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سب سو رہے ہیں یار، ختم کر دو تقریباً. اب آئیے، ابدال بھی ایک درجہ ہوتا ہے ولیوں کا. بے شک ابدال ایک ولیوں کا درجہ ہے، لیکن ان جاہلوں کو ابدال کے بارے میں بھی نہیں معلوم. اصل میں ان کو کیوں نہیں معلوم کتب، ابدال، غوث؟ اس لیے کہ ہم دعوے سے کہتے آ رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے، اور انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ابدال، کتب تو دور، ان کا ایک عام ولی بھی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے جانتے بھی نہیں ہیں. جن کا ولی ہوتا ہے وہی جانتے ہیں. اب یہی معراج ربانی کیا کہتا ہے ولیوں کے بارے میں، ذرا سنیے. آواز ہی نہیں ہے یار، کیسے وزیر اعظم ہے، کوئی مکھ منتری ہے، کوئی رئیس الوزراء ہے، کوئی صدر ہے، کوئی کونسلر ہے، کوئی کیا کیا ہے دنیا میں جیسے ہوتے ہیں، ایسے یہ پورے مقامات ہیں. ان کی بھی تشریح ضروری ہے. آپ ان سے دھوکہ نہ کھائیں. من جملہ یہ سمجھ لیں یہ چند غلاظتیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ بکھری ہوئی غلاظتیں ہیں جو امت میں شریعت اسلامیہ کے اوپر چپا کی گئی ہیں. اسلام کے نام پر، عقیدت کے نام پر، ولایت کے نام پر یہ کفر ہے. یہ کیا ہے؟ غوثیت، قطبیت، ابدالیت، نجبیت، فقیت، یہ کفر ہے. کفر نہ مانے پوری کافر ہے. غوثیت، قطبیت، ابدالیت کفر ہے. جو اس کو کفر نہ مانے وہ بھی کفر ہے. یعنی سارے اولیاء کفر ہے. بتائیے جو سارے اولیاء کے مقام و مرتبوں کو، سارے ولیوں کے درجوں کو کفر بتائے، وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے یار؟ ہمارے علماء کا قصور ہی یہی ہے کہ ہم ایسے گستاخوں کو کافر کہتے ہیں، تو ہماری قوم کہتی ہے کہ آپ کافر کیوں کہتے ہو یار، یہ تو بڑے نمازی لوگ ہیں. ہم نے کہا اگر نماز پڑھنا ہی اگر ایمان کی دلیل ہوتی تو ان منافقوں کے بارے میں کیا کہوں گے جو رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے؟ پھر اس ابلیس کے بارے میں کیا کہوں گے جو اتنا بڑا نمازی تھا کہ آج تک اس سے بڑا کوئی نمازی پیدا ہی نہیں ہوا، جس نے 90 کروڑ سال عبادت کی ہے. تو عبادت اور نماز کوئی معیار نہیں ہوتا، اصل تو عقیدہ ہے بھائی. اور جن کے عقیدے ولیوں کے بارے میں یہ ہو کہ معاذ اللہ کہہ رہا ہے کہ ولایات، قطبیات، غوثیات، ابدالیت کفر ہے، اور جو کفر نہ مانے وہ کافر ہے. تو یہ کون ہوتا ہے کسی کو کافر کہنے والا؟ اور آئیے دوسری ویڈیو میں، اسی بیان کی دوسری ویڈیو میں اس نے غوث اور ابدالیت کے بارے میں کتنی بدتمیزی سے بات کی، ذرا سنیے. حضرت شیخ المشائخ قطب الارشاد شاہ ولی اللہ کرم نور اللہ نے اپنی کتاب نوادر میں بہت سے مشائخ تصوف اور ابدال کے ذریعے سے مشائخ تصوف اور عقیدہ، سنو عقیدہ، لکھ رہے ہیں کہ مشائخ تصوف یہ صوفی لوگ، صوفی یعنی صوفی لیوفی، صوفی شیطان، صوفی برحمت، یہ صوفی شیطان جو ہوتے ہیں کہ مشائخ ہیں یہ قطب الارشاد. اور سنیں ابدال کے ذریعے، ابدال ہر ملک کا ایک ابدال ہوتا ہے جو کھمبے کو پکڑے گئے دنیا کو، اگر تھوڑا ہلائے تو پوری دنیا ہلنے لگے. اللہ تعالیٰ کی چار فرش پہ بیٹھا تو اس کو کوئی ضرورت نہیں، سب کچھ یہی کر رہا ہے ابدال لوگ. تو یہ عقیدے پھیلائے جا رہے ہیں کیا کہ ابدال، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. یہ سب برہمنوں سے آئی ہوئی چیزیں ہیں، یہودیوں نصرانیوں کی ہیں. لیکن یہ حضرت شیخ الحدیث ہمارے یہاں لوگ سنتے نا یہ کتب ہیں، یہ ابدال ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، لوگ سنتے ہیں بہت یہ کوئی درجہ ہے. یہ کوئی درجہ نہیں ہے، شیطانیت کا درجہ ہے. یہ کوئی درجہ نہیں ہے، شیطانیت کا درجہ ہے. یہ کوئی درجہ نہیں ہے، شیطانیت کا درجہ ہے. بتائیے جو ابدال کو شیطان کہے وہ مسلمان ہوگا؟ نہیں. بولیے. تو پھر کیا قصور ہے بھائی اگر ہم ان ملاؤں کو کافر کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان جماعتوں سے بچو؟ تو اب بتائیے تمہیں وہ جماعت پیاری ہے کہ جہاں قطب اور ابدال ہو، یا وہ جماعت جہاں ایسے گستاخ موجود ہو؟ کون سی جماعت چاہیے تمہیں بھائی؟ رسول تو فرما رہے ہیں کہ تم ولیوں سے جان پہچان رکھو، ان کی معرفت حاصل کرو، ان سے قرب بڑھاؤ، کہ جس ولی کے ساتھ تم رہو گے قیامت کے دن وہ ولی تمہاری شفاعت کرے گا.
جو ہمارے لیے شفاعت اور نجات کا ذریعہ بننے والی ذاتیں ہو، یہ منوس انہی کے بارے میں کہتا ہے نعوذ باللہ کہ یہ شیطانیت کے درجے. تو پتہ چلا کہ اس نے واقعی کچھ نہیں پڑھا، یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں اور جہالت کی بنیاد پر صرف یہ لباس عالمانہ پہن لیتے ہیں، سر پہ وہ دوپٹہ اوڑھ لیتے ہیں عرب والا. تو ہمارے یہاں کے بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں یار عرب کے عالم ہے، جھوٹ کیسے بولے گے، یہ تو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسلام وہاں سے نکلا ہے. ہم نے کہا شیطان بھی وہیں سے نکلا ہے، اسلام وہاں سے نکلا ہے. تو کب سے نکلا بھائی ذرا مجھے بھی تو بتاؤ. 1400 سال پہلے نکلا کہ ابھی 1924 سے نکلا؟ ارے تاریخ تو اٹھا کے دیکھو. سعودیہ نے جو قبضہ کیا کب کیا؟ 24 ستمبر 1924. پٹھوں کو ڈیٹ بھی ملی تو 24 مہینہ ستمبر، تاریخ 24 سن 24. اور 24 کا تال میل بتاؤں، وہابی کی عدد 24، چوہے کی عدد 24. فرق کوئی نہیں ہے، جا کے دیکھ لیں آپ، علم ابجد سے نکالیں. وہابی کی عدد 24، چوہے کی عدد 24. اور فرق تھوڑا سا کیا، وہ دین کا ترتا ہے، یہ کپڑے کا ترتا ہے. ایک کپڑے کا تر رہا ہے تو ایک دین کا تر رہا ہے، اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے. کہتے سعودیہ سے اسلام نکلا، وہ کیسے غلط ہوں گے؟ اللہ کے بندے، اسلام قرآن و حدیث سے سمجھا جائے گا، ان پاکھنڈی ملاؤں سے نہیں جو امریکہ کی رکھیلے بنے بیٹھے ہو، جو امریکہ کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو. ان سے اسلام نہیں سمجھا جائے گا. 1924 سے انہوں نے قبضہ کیا، ابھی تو 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے. تو مجھے بتاؤ اسلام 100 سال پہلے آیا تھا کہ رسول اللہ کے زمانے میں آیا تھا؟ تو ہمیں کون سا اسلام چاہیے، رسول اللہ والا یا 100 سال کے اندر والا؟ تو ان جاہلوں نے کچھ نہیں پڑھا. یہ میں حدیث بتاتا ہوں، کہتا ابدال کیا ہے؟ شیطانیت کا درجہ ہے. جاہل کو کیا پتا کہ ابدال ہوتا کیا ہے؟ دکھائیے. یہ ہے مشکات شریف. ارے یار کیسے آپریٹ کر رہے کمپیوٹر یار، جب دکھانا ہے تو دکھاتے نہیں، جب نہیں دکھانا تو تب دکھاتے. یہ مشکات شریف ہے، حدیث کی کتاب. بتائیے مشکات کتنی مشہور حدیث کی کتاب ہے. ارے جب تک یہ پڑھتا نہیں آدمی مولوی بنتا نہیں ہے. مدارسوں میں پڑھائی جاتی ہے، تو اب اس کو مشکات کی حدیث نہیں معلوم، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے مدرسے سے پڑھائی نہیں ہے، پھر رشوت دے کے سند حاصل کی ہے اس نے. مشکات کی جلد نمبر 3 ہے، کتاب المناقب. مناقب یعنی تعریف، خوبیوں کا بیان. حدیث نمبر 6277. اور صاحب مشکات نے جس باب میں حدیث لائی، باب کا نام کیا رکھا؟ ذکر الیمنی والشامی وذکر اویس القرنی. شام کا ذکر، ملک شام کا ذکر، اویس کرنی کا ذکر اور یمن کا ذکر. حدیث نمبر 6277. اب آئیے اس حدیث کے بارے میں صاحب مشکات کیا کہتے ہیں. ان شریح بن عبید قال ذکر علی شام عند علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ شریح بن عبید سے روایت ہے، یہ تابعی ہے، حضرت علی کے شاگردوں میں. حضرت شریح کہتے ہیں قاضی تھے یہ حضرت علی کے زمانے میں کوفہ کے. حضرت شریح بن عبید کہتے ہیں کہ حضرت علی کے سامنے ملک شام کا ذکر ہوا. اور حدیث کا پس منظر یہ ہے، شارحین حدیث نے فرمایا کہ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب ملک شام میں حضرت امیر معاویہ کی حکومت تھی، اور خلافت کو لے کر حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان میں جنگیں ہو رہی تھی. ملک شام پہ امیر معاویہ قابض تھے، کوفہ، مدینہ اور مکہ پہ حضرت علی کا قبضہ تھا. اور جو شام لفظ آیا ہے حدیث میں، جس کو شام پرانی کتابوں میں کہا گیا، آج اس ملک کو آج کی زبان میں سیریا کہا جاتا ہے. یعنی سیریا کا ذکر ہوا. حضرت علی کے سامنے جب ذکر ہوا تو وقیلا الا انہم یا امیر المومنین، تو کہنے والے نے، ایک شخص نے کہا کہ امیر المومنین حضرت علی، ملک شام کے رہنے والوں پر آپ لعنت کیجئے، لعنت بھیجیے آپ ملک شام والوں پر کہ آپ سے جنگ لڑتے ہیں، آپ سے اختلاف کرتے ہیں. قال لا انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. حضرت مولا کائنات نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، میں ملک شام کے رہنے والوں کے بارے میں بد دعا نہیں کر سکتا، لعنت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا الابدال یکونون بالشام وهم 40 رجولا. آقا نے فرمایا کہ ملک شام میں ابدال رہا کرتے ہیں اور ان کی تعداد 40 ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. میں وہاں کے لیے کیسے بد دعا کروں؟ جس ملک میں 40 ابدال رہتے ہو وہاں پر لعنت بھیجی نہیں جاتی. تو بات پتہ چل گئی کہ سنی اس آبادی میں رہنا پسند کرتے جہاں ولی ہوتا ہے، اس لیے کہ جہاں ولی ہوتا ہے وہاں لعنتیں نہیں آیا کرتی ہیں. سبحان اللہ، بے شک. نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, फैजान औलियाए कराम। तो आका ने फरमाया अल अबदालो यकुनून बिशामी वहुम अरबाउन रजूला, मुल्क शाम में अब्दाल रहते हैं और उनकी तादाद 40 है। कुल्लमा माता रजूल अब्दालुल्लाही मकानहु रजूला, और उन 40 में से जब भी किसी एक अब्दाल का इंतकाल हो जाता है, अल्लाह उसकी जगह दूसरा अब्दाल मुंतखब फरमा देता है। कयामत तक ये अब्दालों का सिलसिला चलेगा। अब आगे आका ने देखिए क्या अकीदा बयान किया। रसूलुल्लाह की हदीस है, हजरत अली रावी हो अब ये, और रसूल का फरमान नकल कर रहे हैं कि आका फरमाते युस्का बिहमुल गैसो व यंतसुरु बिहिम अलल आदाई व यसरुफु अन अहली शामी बिहमुल अज़ाब। कि आका ने कहा सुनो, इन्हीं अब्दालों के सदके में तुम पर बारिश बरसाई जाती है, इन्हीं अब्दालों के सदके तुम दुश्मनों पर फतेह पाते हो, और इन्हीं अहले शाम के अब्दालों की वजह से अल्लाह का अज़ाब तुमसे टाल दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है वलियों की जमात, यह है अब्दालों की जमात, जिनके सदके में अजाब टलते हैं, जिनके सदके में बारिशें उतरती हैं, जिनके सदके में रिस्क अता किया जाता है, जिनके सदके में दुश्मन हम पर काबू नहीं पा पाते हैं। यही वजह है कि हिंदुस्तान में हज़ारों औलिया इकराम हैं। इन औलिया का ताजदार गरीब नवाज, ये उसका फैज़ान है कि दुनिया हमें ख़त्म करना चाहती है, लेकिन मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ये मिशकात के अंदर हदीस मौजूद, और ये जाहिल बोलता है ये शैतानियत का दर्जा है। बताइए जिसको रसूलुल्लाह बयान करे वो शैतानियत का दर्जा होगा। फिर ये हदीस मिशकात के अलावा और भी हदीसों में आई, जैसे मुस्नद अहमद में, इसको इमाम अहमद इब्न हम्बल ने लाया, जिल्द नंबर 1 सफ़ा 122 पर लिखा। इमाम तबरानी ने माजमुल कबीर में लिखा, जिल्द नंबर 10 सफ़ा 63, हदीस नंबर 10,390। और आइए अब्दाल के बारे में एक हदीस देखें। यह हदीस की किताब है मजमाउज़ ज़वाइद, इमाम हैसमी की, इसकी जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर इसका 63, हदीस नंबर 16,675।